السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت سوال یہ تھا کہ ایصال ثواب پہنچانا کیسا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ کا سوال کہ میت کو، مردے کو ایصال ثواب کرنا کیسا، تو اس کا جواب یہ سن لیجئے کہ میت کو ایصال ثواب کرنا یہ عین حدیث کے مطابق جائز ہے۔ سب سے پہلے کیونکہ حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2222 مسلم شریف، حضرت عائشہ رضی اللہ، کتاب الزکات کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی، انتقال ہو گئی، جس کی وجہ سے وصیت نہیں کر سکی۔ میرا گمان ہے کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اجر ملے گا۔ اور ایک سند سے وہی حدیث کی بنیاد، سیم حدیث دوسری سند سے حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے، کیا کہ حدیث نمبر 2223 ہے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر، حضرت عائشہ کی اس حدیث کی بنیاد پر ایصال ثواب جو ہم مردوں کو کرتے ہیں وہ پہنچتا ہے، اور اس میں تمام علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ مردے کو ایصال ثواب پہنچانا بالکل جائز ہے۔ صرف ایک گروہ ہے جس نے ایصال ثواب کا انکار کیا ہے، اور وہ معتزلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ معتزلہ ہے۔ تو لہذا شروع سے لے کر کے اب تک کے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، جو اہل سنت کے علماء ہیں، کہ ایصال ثواب پہنچانا بالکل جائز ہے، درست ہے۔ اب جو ایک گروہ وہ معتزلہ ہے، تو جو لوگ ایصال ثواب کو ناجائز کرتے ہیں تو گویا وہ معتزلہ گروہ میں سے ہو گئے، معتزلہ گروہ میں سے ہو گئے۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایصال ثواب تو ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے، پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، ہماری والدہ کا انتقال ہے، ہم کیا کریں ان کے ایصال ثواب پہنچانے کے لیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے سعد، اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوا دو، اور کنواں کھدوا دو۔ کہا یا رسول اللہ، اس کنواں کھدوانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کنویں سے جو شخص بھی پانی پیے گا، تمہاری ماں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بھی یہی تعلیم دی کہ مردے کو ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ تو جب مردے کو ایصال ثواب پہنچتا ہے تو حدیث کے مطابق کیا ہوا کہ ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ تو اب حدیث کے مطابق ایصال ثواب پہنچانا بالکل جائز ہے۔ اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، اللہ نے کیا فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جو اس نے کمایا، جو اس نے کمایا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، بس جتنا عمل اس نے کمایا ہے بس اتنا ہی عمل ملے گا، اس کے علاوہ اس کا عمل نہیں مل سکتا۔ تو اب جب یہ فرمایا گیا تو اب اس کی دلیل میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ علامہ سید احمد طحطاوی متوفی 1231، حاشیہ مراقی الفلاح، جلد 1 صفحہ نمبر 377 میں اس آیت کریمہ کے جوابات دیے ہیں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان نے جو کمایا بس اس کو اتنا اجر ملے گا، یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے فرما دیا نا، انسان نے جو کمایا اس کا اتنا اجر ملے گا، تو لہٰذا اب ایصال ثواب پہنچانے سے اس کو مردے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کچھ بھی نہیں پہنچتا، تو لہٰذا یہ کہنا کہ ایصال ثواب پہنچنا بالکل درست نہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے علامہ طحطاوی نے اپنی کتاب حاشیہ مراقی الفلاح میں 8 جواب دیے ہیں۔ کتنے جواب دیے ہیں؟ 8 جواب دیے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، سب سے پہلے 8 جواب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس آیت کا حکم قرآن مجید کی دوسری آیت سے منسوخ ہے۔ اس آیت کا حکم جو ہے قرآن مجید کی دوسری آیت سے کیا ہے؟ منسوخ ہے، یعنی ختم کر دی گئی ہے، اب اس کا حکم نہیں چلے گا۔ اور دوسری آیت کون سی ہے؟ سورہ طور آیت نمبر 21،
سورہ طور آیت نمبر 21 کیا؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. یہ ہے کہ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی. ہم نے اولاد ان سے ملا دی. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ کی نیکیوں کے سبب اولاد جنت میں چلی جائے گی. اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے. تو لہذا یہ آیت سے کیا ہے؟ پہلی والی آیت کہ لیس للانسان الا ما سعى تفسیر ابن عباس کے مطابق منسوخ ہو گئی ہے. تو لہذا اس آیت کی بنیاد پر حکم لگانا کہ ایصال ثواب نہیں پہنچتا ہے درست نہیں. یہ تو ایک جواب ہوا. دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ اس آیت سے پہلے صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی اس آیت سے جو پہلے قرآن میں جو آیت ذکر کی گئی ہے، کیا ذکر کی گئی ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ آیت ذکر کی گئی ہے. تو گویا کہ یہ آیت جو اس سے پہلے صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر ہے اس لیے ہے کہ یہ حکم ان کی امتیوں کے لیے سب مخصوص تھا، ان کی امتیوں کے لیے مخصوص تھا. رہی یہ امت تو اس کو اپنی سعی کا اجر ملے گا، یعنی جو اس نے کمایا اس کا اجر تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کے اجر ملے گا اور اس کے بعد جو دوسرے لوگ اس کو پہنچائیں گے اس کا بھی اجر اس کو ملے گا. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ علامہ ربعی ابن انس اور علامہ ثعلبی نے فرمایا کہ اس آیت میں انسان سے مراد کافر ہے. اس آیت میں انسان سے مراد جو ہے لیس للانسان الا ما سعى، تو اس آیت میں انسان سے مراد کیا ہے؟ کافر ہے. یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا کہ سعی یعنی ان کافر جو کمائے گا اس کو اس کا ملے گا، اس کو دوسرے کے پہنچانے سے اس کا اجر نہیں مل سکتا. یہ فرمایا. اور فرمایا گیا ہے کیا؟ یہ تو چوتھا جواب ہوا. اور پانچواں جواب یہ ہے کہ فرمایا گیا، پانچواں جواب یہ ہے کہ حضرت علامہ ابو بکر دراق نے کہا کہ اس آیت میں سعی نیت کے معنی میں ہے. اس آیت میں سعی کس کے معنی میں ہے؟ نیت کے معنی میں ہے. مطلب یہ ہوا یعنی انسان کو صرف اپنی نیت کا اجر ملتا ہے، انسان کو صرف اپنی نیت کا اجر ملتا ہے. چھٹا جواب یہ ہے کہ آیت میں لام جو ہے، لام لیسا للانسان میں جو لام ہے یہ لام علا کے معنی میں ہے. لام کس کے معنی میں ہے؟ علا کے معنی میں. یعنی انسان کو صرف اس کے عمل سے گناہ ہوتا ہے، دوسروں کے عمل کا بار نہیں ہوتا، دوسروں کے عمل کا بار نہیں ہوتا. اور ساتواں جواب یہ ہے کہ علامہ زعفرانی نے کہا کہ اس آیت میں سعی سے مراد عام ہے. سعی سے مراد کیا ہے؟ عام ہے. انسان نے بے نفسے سعی کی ہو یا سعی کا سبب فراہم کیا، یعنی اس میں جو لفظ سعی ہے وہ عام ہے. اگر انسان خود بخود کوشش کیا ہے تو اس کا تو ملے گا، یا سعی کا جو سبب ہے اس کو کر دیا. صحیح کا سبب کیا ہے؟ کسی مدرسے میں پنکھا لگوا دیا، یہ سبب ہے نا صحیح کا. نیکی کمانے کا کیا ہے؟ یہ سبب ہے. تو لہذا اس بنیاد پر اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، کسی اور کو چھوڑ دیا، نیک اولاد کو چھوڑ دیا، تو ان تمام چیزوں کی بنیاد پر کیا ہے؟ اس کو ثواب ملتا ہے. اور آٹھواں جواب یہ ہے کہ علامہ عینی نے فرمایا یہ حصر اصل مقصود کے اعتبار سے ہے، کل کے اعتبار سے نہیں. حصر جو ہے اصل مقصود کے اعتبار سے، کل کے اعتبار سے نہیں. مطلب یہ کہ انسان نے جو کمایا لیس للانسان، انسان کے لیے نہیں ہے، تو یہ اصل مقصود کیا ہے؟ جو اس نے کمایا یہ اصل ہوا انسان کا، یہ انسان کا کیا ہے؟ اصل ہوا. اب اس کے علاوہ انسان اگر اپنی نیک اولاد چھوڑ دے گا یا کوئی اور چیز کام کر دے گا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا. یہ 8 جواب اس کو دیا گیا ہے. تو اب ان تمام علماء کرام نے جو 8 جواب اس کے دیے ہیں تو یہ علامہ سید احمد طہطاوی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. تو لہٰذا علماء کرام کو اس آیت کا سمجھنا اس بات کی دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے بھی یہ علماء کرام کی بات قابل قبول ہے کہ جب ہم حدیث پاک کی طرف دیکھتے ہیں تو حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ نبی نے خود کہا ہے کہ ان کے لیے کیا کرو؟ ایصال ثواب کیا کرو. تو ہم لوگ جو ایصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، مردوں کو بخشتے ہیں اور مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو یہ ایصال ثواب کرنا، فاتحہ دلانا، قرآن پڑھنا، درود پڑھنا، کلمہ پڑھنا، یہ سراسر حدیث سے ثابت ہے. اور یہ حدیث سے جب ثابت ہے تو اس مردے کو اس کی وجہ سے ثواب ملتا ہے. اور خود مشہور غیر مقلد کے عالم علامہ تیمیہ نے بھی فرمایا ہے. علامہ تیمیہ نے اپنی کتاب فتاوی ابن تیمیہ میں کہا ہے کہ ایصال ثواب پہنچتا ہے. یہ حدیث کے مطابق ہے.
یہ حدیث کے مطابق ہے. تو لہٰذا علامہ ابن تیمیہ کی بنیاد پر بھی ایصال ثواب کرنا اور مردوں کو ایصال ثواب پہنچانا یہ بالکل درست ہے, بالکل حدیث کے مطابق ہے. اور قرآن کی اس آیت کو لے کر لوگوں کو بہکانا یہ بالکل جہالت ہے, بالکل قرآن کی ناسمجھی ہے. تو سب سے پہلے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ سب سے پہلے دیکھنا کہ علماء کرام نے کیا تفسیر کی ہے. ارے سب سے پہلے قرآن کو سمجھنے کے لیے تو حضرت ابن عباس کا ذہن چاہیے, جو سب سے پہلے ابن عباس نے کہا کہ یہ آیت ہی منسوخ ہو گئی. تو جب یہ آیت منسوخ ہو گئی تو اس آیت کے منسوخ کی بنیاد پر اس آیت سے دلیل پیش کرنا کہ انسان جو کما رہا ہے اب اس کو کمانے کا ہی ثواب ملے گا, دوسرے کے ثواب کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا اب آیت کی بنیاد پر کمانے کا ثواب صرف انسان کو تو ملتا ہے, لیکن ابن عباس کی بنیاد پر جو کہ نبی پاک کے ہمیشہ خدمت میں رہا کرتے تھے, نبی پاک کے قدموں میں پڑا کرتے تھے, اہل بیت تھے, جس کو کہ حضرت عمر نے ان کا وسیلہ لیا تھا. تو حضرت عمر کی ذات جب اتنی بڑی ہو اور اس ذات سے بڑی حضرت ابن عباس کی ذات ہو, وہی ابن عباس نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے. تو آیت منسوخ سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے. اور جب ہم حدیث کی طرف دیکھتے ہیں تو ایصال ثواب کا ثبوت ملتا ہے. اسی بنیاد پر ہم تمام اہل سنت ایصال ثواب کرتے ہیں اور مردے کو پہنچاتے ہیں, اور یہ حدیث کے مطابق ہے اور بالکل صحیح ہے, درست ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر.